سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وقال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال تعالى وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ہر طرح کی تعریف لائق و سزاوار ہے ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ یعنی خطبۃ الحاجہ کے بعد قرآن مقدس کی مختلف 3 جگہوں سے 3 آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن انہی آیات کریمہ کی روشنی میں
ایک خاص عنوان کی وضاحت آپ کے سامنے کی جائے گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ آج کی اس خطبے کا عنوان ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اگر کوئی انسان اپنی حالات کو سدھارنا چاہتا ہے یا اپنی حالات کو بگاڑنا چاہتا ہے، دونوں صورتوں میں انسان کی حالات کی تبدیلی انسان کی چاہت کے مطابق اور اس کے اعمال و حرکات کے مطابق ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اس مضمون کو مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ انسان کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اب اگر ملی ہوئی نعمتوں کی انسان ناقدری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو چھین کر عذاب کے اندر مبتلا بھی کر دیتا ہے۔ عام طور سے انسان کا تصور و خیال یہ ہے کہ کچھ ضرورت کا سامان مل جائے وہی اس کی نعمت ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ سر سے لے کر پیر تک جسم کے جتنے اعضاء و جوارے ہیں وہ بذات خود اپنی جگہ پر اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ کھانے پینے کے وسائل کا مل جانا، صحت و تندرستی کا عطا ہو جانا، اقتدار، حکومت و سربراہی کا دستیاب ہو جانا، امن کی دولت سے مالا مال ہو جانا، بھوک اور پیاس کی شدت کا ختم ہو جانا، بھوکمری اور بحرانی کیفیت کا خاتمہ ہو جانا، یہ سب اپنی اپنی جگہ پر اللہ کی الگ الگ نعمتیں ہیں۔ اگر ان نعمتوں کی قدر کرتے ہیں تو باقی رہتی ہے، اور اس کی ناقدری ہوتی تو اللہ اپنی نعمتوں کی ناقدری گوارا نہیں کرتا یا ناقدری دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ یا تو پھر اللہ نعمت کو چھین لیتا ہے اور لوگوں کو ان کے کرتوت بد کے نتیجے میں عذاب علیم سے دوچار بھی کر دیتا ہے۔ آج عالمی پیمانے پر اس چیز کا مشاہدہ معائنہ کیا جا سکتا ہے۔ میں ایک چیز کی جانب اشارہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ دنیا میں مسلمانوں کی آمد حکمرانی کے لیے ہوئی تھی، کیونکہ ہمارا آدم علیہ السلام کے صحیح جانشین ہیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت میں ہی اللہ نے فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تھا،
انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر با اختیار مخلوق بنانا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. فرشتوں کی نگاہ میں چونکہ جنات کی سرکشی جھلک رہی تھی، اس مناسبت سے فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں اس چیز کا تذکرہ کیا. روئے زمین پر اس سے پہلے ایک مخلوق اور بھیجی جا چکی ہے، ان کا کام سوائے فتنہ فساد کی کچھ نہیں تھا، قتل و غارت گری اور خون ریزی ان کی سرشت بنی ہوئی تھی. اسی جگہ دوسری مخلوق کو بھیجنے کا مقصد یہ ہوگا یا مطلب یہ ہوگا کہ پھر اسی دھرے پر ہی چلنا شروع کر دے. اگر تسبیح و تحلیل کا مسئلہ ہے تو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تحمید بیان کرتے ہیں، تیری بزرگی اور کبریائی کا بڑائی کا تذکرہ کرنے کے لیے کافی ہے. تو اللہ نے اس کے جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. گویا فرشتوں کے اعتراض کا جواب دے دیا گیا کہ سارے انسان خونریزی مچانے والے نہیں ہوں گے، قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنے والے نہیں ہوں گے، فتنہ فساد اور ادھم بچانے والے نہیں ہوں گے. اس میں مبلغین کی بھی جماعت ہوگی، مصلحین کی جماعت ہوگی، انبیاء و مرسلین کی جماعت ہوگی، جو ان بگڑے ہوئے انسان کی بگاڑ کا خاتمہ کرنے کے لیے بے انتہا کوشش کریں گی. وہ چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں. پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم کے زیور سے آراستہ کیا اور فرشتوں پر ان کی بزرگی کا اظہار کر دیا. دنیا میں تشریف لائے اسی حضرت انسان، یہ حضرت آدم کی اولاد ہے، جن میں کچھ لوگ اچھے بھی ہیں، کچھ لوگ برے بھی ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ صحیح جانشی آدم علیہ السلام کی وہی ہے کہ وہی ہے جو لوگ آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں. فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جن کے پاس میری جانب سے پیغام ہدایت پہنچ جائے اور وہ اس کی پیروی کرنا شروع کر دے، انہیں جنت سے نکالے جانے کا غم بھی نہیں ہوگا اور دنیا میں یا پھر وہاں سے آنے کا کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہوگا. اس کے بعد حالات کو آپ دیکھتے رہیے. بہت سے لوگوں کو اقتدار نصیب ہوا، بہت سے لوگوں کو شہرت حاصل ہوئی، بہت سے لوگوں کو انعام و اکرام سے نوازا گیا اور بہت سے لوگوں کو بے انتہا نعمتیں عطا کی گئی. مگر جب لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی تو اللہ نے اسے اٹھا لیا، چھین لیا، پھر عذاب سے دوچار کر دیا. گزشتہ 7 ہفتوں کے خطبہ کو سامنے رکھیے. اللہ نے مسلمانوں کو جو سب سے بڑا انعام عطا کیا، جو سب سے بڑی نعمت دی ہے، وہ نعمت اسلام ہے. اس نعمت اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے الاسلام یعلو ولا یعلا. اسلام غالب رہتا، مغلوب نہیں ہوتا. تو مسلمان غالب رہے گا، مغلوب نہیں رہے گا. اگر مسلمانوں کی قسمت میں مغلوبیت لکھ دی گئی اور غلبہ اس سے چھین لیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل اسلام نے اسلام کی قدر و منزلت نہیں پہچانی. نتیجے کے طور پر اللہ نے اس نعمت سے انہیں گویا محروم کر دیا ہے. آج ہمارا نام کا اسلام ہے اور ہم نام کے مسلمان ہیں، ورنہ موجودہ صورتحال میں
اب اس کا جائزہ لیجئے اور تھوڑی دور یہ پیچھے چلے آئیے جہاں سے ہمارا آپ کا رشتہ خصوصی جڑا ہوا ہے، یعنی تقریباً 1450 سال پہلے مکہ کی دھرتی پر ایک در یتیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا، جس وقت میں خود مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کی ارد گرد 360 معبودان باطل کے پوجے ہوتے تھے، اور جس گھرانہ میں آپ کو پیدا کیا گیا وہ گھرانہ ہی ان بت پرستی کا گویا متولی بنا ہوا تھا۔ ایک انسان اٹھتا ہے، نام تو ان سے ہم جوڑتے ہیں، رشتہ ہمارا ان سے جڑا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جذباتی رشتہ ہے، لیکن صرف یہ جذباتی ہی رشتہ رہ گیا۔ ایک انسان اٹھا، ایک نے الہ کلمت اللہ کی کوشش کی، اللہ کے کلمے کو بلند کیا، نہ خاندان کی پرواہ کی، نہ رسم و رواج کی پرواہ کی، نہ سرداروں کے چہرے آبرو کو دیکھا، اور نہ غریبوں کی غربت پہ ترس کھایا۔ دین کے معاملہ میں بے لام تبصرہ کیا کہ اگر شرک کی غلادت میں تم رہو گے کامیابی تمہارے پاس دور دور تک بھی نہیں رہے گی، یعنی دور دور تک سے کامیابی کو جھلکیاں تمہیں نظر نہیں آئے گی، کامیاب ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اگر کامیابی چاہتے ہو ایک اللہ کے پرستار بن جاؤ، اور مسلمانوں کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے وہ صرف ایک اللہ کے سامنے گردن جھکانا جاتے ہیں اور کسی کے سامنے نہیں۔ مگر موجودہ دور میں ہم نے اسے بھی بالائے طاق رکھ دیا، اپنی ضرورت کے مطابق جہاں چاہا وہیں ماتھا ٹیکنا شروع کر دیا، وہیں دل و دماغ کو اس کتاب فرما بردار بنا دیا، اسی کے کہنے کے مطابق کتاب و سنت کو بالائے طاق رکھ دیا، اور ظاہری چیزوں کے وصولیابی کے لیے اپنے آپ کو اتنا گرایا کہ قرآن مقدس کی واحد کی تفسیر نظر آنے لگتی ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ انسان کو اللہ نے سب سے بہترین شکل و صفات میں پیدا کیا، یعنی اعلیٰ اونچا عرفہ مقام عطا کیا، لیکن ہم اس کی کرتوت بد کا معاملہ آیا اور اسفل السافلین میں ڈھکیل دیا، سب سے نچلا درجہ ہم اسے ڈال دیا جہاں سے نیچے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھ لیجیے اب صورتحال، یہ تبدیلی کیوں آئی؟ آپ تو اونچا تھے، نیچا کیوں ہو گئے؟ آپ عزیز تھے، ذلیل کیوں ہو گئے؟ آپ غالب و غلبہ والے تھے، اب مغلوب کیوں ہو گئے؟ آپ صاحب اقتدار تھے، اب محکوم کیوں بن گئے؟ اگر آپ کے پاس 55 سے زیادہ ممالک ہیں تب بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے لوگ ہیں، کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ قرآن مقدس کی آیت کو سامنے رکھیے، یہ حقیقت آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ کسی قوم کو اگر نعمت سے نوازتا ہے تو اللہ اس نعمت کو بدلتا نہیں ہے یہاں تک کہ وہ لوگ خود اس نعمت کو بدلنا شروع کر دیں، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وہ صرف اس آیت کا ترجمہ پڑھ کے مفہوم آپ کے سامنے واضح نہیں ہو سکتا ہے، اس سے پہلے کی بھی آیت کو سامنے رکھیے اور اس کے بعد کی آیت کو سامنے رکھیے۔ كَذَّبَ آلُ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ۔ ایسے ہی ان کا حال ویسے ہی ہے جیسے آل فرعون کا حال ہے، یا ان سے پہلے والے لوگوں کا حال ہوا۔ کیا ہوا؟ کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا۔ فأہلکناہم بذنوبہم، تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے پاداش میں تباہ برباد کر دیا۔ آج کس کی حکمرانی فرعون سے بڑی ہے؟
ہے کوئی ایسا جو فرعون کا مقام منصب لے لے؟ فرعون ڈوبا ہی ہے، لاؤ لشکر کے ساتھ ڈوبا ہے. جو اس کے خلاف زبان کھولتا تھا دیوار میں سے چنوا دیا جاتا تھا، کھڑے کھڑے اس کو پلیٹ ٹھوک دیا تھا دیوار میں. وہ فرعون ذی الاوتاد قرآن نے تذکرہ کیا ہے. کبر و نخوت کا معاملہ ایسا ہوا، غرور و پندار کا معاملہ ایسا ہوا کہ اس نے اپنے آپ کا ربکم الاعلی کہنا شروع کیا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، چھوٹا موٹا نہیں، رب ہوں اور بڑا رب ہوں. لیکن اس کی ربوبیت کا یہ دعویٰ خاک میں مل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غرقاب کر دیا، ڈبو دیا پانی سے. تفصیل تو آپ کے پاس موجود ہی ہے. یہاں پر فرعون کے اقتدار کا خاتمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعم علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یہ نعمت اللہ نے انہیں دی تھی، اللہ نے اس نعمت کو اس لیے بدل دیا کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو بدلنے کا مستحق بنا لیا تھا. اقتدار ملنے کے بعد انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا. روئے زمین پر عدل کا بول بالا کرتے، مظلوموں کی فریاد رسی کرتے، غریبوں کی دیکھ ریکھ کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے. لیکن اس سے اس کا غلط استعمال کیا، نتیجے کے طور پر اپنے گناہوں کے نتیجے میں اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیا. تو اللہ نے عذاب سے دوچار کیا اور اس کے اقتدار کو خاک میں ملا دیا، اس کی حکومت کو چھین لیا، اس کی دولت اور اس کی شہرت یا اس کی حکومت اور اس کے سارے اسباب وسائل دوسرے کے حوالے کر دیے گئے اور یہ ڈبو دیے گئے. پڑھیے سورہ انفال کی آیت، اس کی وضاحت آپ کے سامنے آ جائے گی. الہ آبادی مکہ المکرمہ پرامن شہر ہے. ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا، آبادی چلتی رہی. پھر انہوں نے، وہاں کے لوگوں نے اس نعمت کی خصوصی جو نعمتیں انہیں عطا کی گئی تھی اس کی قدر نہیں کی. اہل مکہ کو دو خاص نعمتیں عطا کی گئی تھی. کیا نعمت تھی؟ ایک اللہ نے روزی عطا کی تھی، بفراغت روزی اسے مہیا ہو رہی تھی، خوشحالی فارغ البالی کے ساتھ ان کے پاس روزی ہر چہار جانب سے پہنچ رہی تھی. دوسری نعمت، یہ بڑے امن و سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، یہاں کسی قسم کا خوف و ہراس نہیں تھا. اللہ نے اس کی مثال بیان کی ہے سورہ نحل میں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک بستی کی. بستی کون سی بستی ہے؟ مفسرین نے خود اسے مکہ المکرمہ قرار دیا ہے. مکہ مکرمہ کی بستی کی مثال کیا مثال ہے؟ کانت آمنۃ مطمئنہ، یہ امن و سکون کی زندگی گزارنے والی بستی تھی. کیسے؟ یاتیہا رزقہا من کل مکان، ہر چہار جانب سے روزی وہاں پہنچائی جاتی تھی. فکفرت بانعم اللہ، تو وہاں کے لوگوں نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ نے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا. یہ قرآن کی اپنی اصطلاح ہے، تعبیر کرنے کا ایک بہترین انداز ہے کہ جس طرح انسان کے جسم سے لباس سٹا ہوا ہوتا ہے، اسی انداز سے ان مکہ کے باشیوں کے ساتھ خوف کو اور بھوک کو اس کی زندگی کا لازمی حصہ بنا دیا گیا.
جہاں انسان امن و شانتی کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، جہاں بفراغت روزی پہنچائی جا رہی تھی، وہ دانے دانے کو ترس گئے، یہاں تک کہ چمڑیاں چاٹنے پر لوگ مجبور ہو گئے۔ قرآن اس حقیقت کو بیان کیا۔ کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی ہے۔ امن ملا ہے، اس کا خیال نہیں رکھا، روزی ملی ہے، اس کا خیال نہیں رکھا۔ آج بھی کچھ صورتحال اسی انداز کی پیش آ رہی ہے۔ حج و عمرہ تو عبادت ہے ہی، لیکن اہل مکہ کی معیشت کا بہترین انداز، بہترین نظام اللہ نے اس حج و عمرہ کی بنیاد پہ کیا تھا۔ محرومی ہو رہی ہے تو الٹی سیدھی حرکتوں کے ذریعے سے اس کمی کو پوری کرنے کی کوشش ہو رہی کہ ایسا تو نہیں ہے، اسی ارادے اور اسی جذبات کے نتیجے میں اللہ نے انہیں محروم کیا۔ اور جو لوگ امن کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، آج وہاں بدامنی پائی جاتی۔ یہ صورتحال اگر دوسرے طرف بھی لے آئے، اپنے حالات کی جائزے سے متعلق لینا چاہتے تو لے سکتے آپ۔ اہل ایمان کو بھی اللہ نے معیشت سے نوازا ہے اور امن و امان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، لیکن ہم نے بھی اپنی معیشت کا خاص اہتمام نہیں رکھا اور نہ اپنے امن و شانتی کی طرف خصوصی توجہ دی ہے۔ نتیجے کے طور پر ہمارا امن بھی غارت ہو گیا اور ہماری تجارت و کاروبار بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ قرآن کی آیت کی پڑھیے۔ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله۔ مٹی چھونے سے سونا بن جائے، لیکن آج صورتحال کے سونا چھوئے تو مٹی بن جاتی۔ جس کام میں آپ نے ہاتھ ڈالا ترقی تھی، لیکن آپ نے اس کی تبدیلی کی اپنے حرکات کے نتیجے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جرم کی پاداش میں ایسی نعمتوں سے محروم کر دیا۔ آج امن بھی آپ کے پاس نہیں ہے، روزی بھی آپ کے پاس نہیں ہے، کساد بازاری کا شکوہ کرتے ہیں، بہنی بھی نہیں ہوا، اس کی شکایت مستقل کرتے ہیں۔ جب روزی ملتی ہے، خوشحالی آتی ہے، وہاں کام چل جا رہا ہے، اللہ کا نام نہیں لیتا انسان، معمولی سی پریشانی لاحق ہوتی ہے، بیماری اس کے سامنے آتی ہے، کساد بازاری کا معاملہ ہوتا ہے، بحرانی کے وجہ دو چار ہوتے ہیں، 75 جگہ اس کا تذکرہ کرتا ہے، کیا کرے، کاروبار درست نہیں ہے۔ جب حالات آپ کے اچھے تھے، کتنا اللہ کا شکر آپ نے ادا کیا ہے۔ اسی حقیقت کو اللہ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ اللہ کسی قوم کے حالت کو اس وقت تک بدلتا نہیں ہے جب تک کہ وہ خود اپنے حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ بری حالت سے اگر اچھی حالت میں آنا چاہتے ہیں تب اللہ آپ کو اچھی حالت میں لائے گا، اور اگر اچھی حالت کے بالمقابل آپ بری حالت میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کی حالت بھی اللہ بری کر دیتا ہے۔ اسی چیز کے یہاں تذکرہ ہے۔ چنانچہ سورہ رات میں اس کا تذکرہ ہے، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُ مِن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ ذرا قرآن مقدس کی آیت کی تفسیر پڑھ لیجئے۔ اللہ کے فرشتے ہیں جو انسان کے آگے اور پیچھے اللہ کے حکم سے ان کی حفاظت کرنے پر مامور ہے۔ انسان کو اللہ نے حفاظتی دستہ عطا کیا ہے فرشتوں کی شکل میں۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے فرشتے ہیں جو انسان کے آگے بھی ہیں اور پیچھے بھی ہیں۔ کیوں؟ یحفظونہ من امر اللہ، یہ فرشتے اللہ کے حکم سے اس انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب اگر فرشتوں کی موجودگی کے باوجود آپ کی حفاظت نہیں ہو پاتی، مطلب کیا ہوا؟ اس کے بعد اللہ نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت کو
اس وقت تک بدلتا نہیں ہے جب تک کہ لوگ اپنی حالت کو بدلنے کے لیے خود تیار نہ ہو جائیں۔ اگر اللہ نے حفاظتی دستہ کے طور پر فرشتہ عنایت کیا اور فرشتوں کی حفاظت آپ نہیں لینا چاہتے ہیں، ایسی حرکتیں آپ کی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں فرشتے وہاں سے الگ ہو جاتے اور آپ بے یار و مددگار بنا دیے جاتے اور نتیجے کے طور پر آپ تباہی و بربادی سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کیا کہا؟ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اللہ جب کسی قوم کے ساتھ اس کی عمل کے نتیجے میں برائی کا ارادہ کرتا ہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اللہ کے اس فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے بالمقابل کوئی ولی و کارساز نہیں بن سکتا ہے۔ کیا معنی؟ فرشتے حفاظت کے لیے مامور ہیں، ہم نے اپنی بری حرکت کے نتیجے میں فرشتوں کو وہاں سے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ آپ بے پردگی کیجئے، زناکاری و بدکاری کیجئے، عیاری و مکاری کیجئے، رشوت ستانی کا بازار گرم کیجئے، سود لینے دینے کا نظام چلاتے رہیے، ساری بری حرکتیں کرتے رہیے اور سوچے گا اللہ کے فرشتے کیوں ہماری مدد کو نہیں آتے۔ حالات بدلنے کے لیے اب کچھ اور بھی کارنامے انجام دینے ہوں گے۔ اگر اس چیز کو سمجھنا ہو تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اپنے سامنے رکھیے کہ سارے اسباب و وسائل کے اپنانے کے بعد تب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے۔ دنیا تو گئی چاند ستاروں سے بھی آگے اور ہم بیٹھے مصلی پہ دعا کر جگتا امام صاحب آپ کا غلام بیٹھا ہوا، ذرا دعا کر دیجئے گا، اور امام صاحب نے دعا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تک ان کی ادری پہنچے، ابھی ان کی زبان سے دعا کلمات صادر ہوئے اور آپ کے حالات بدل گئے۔ یہ نہیں سمجھتے ہیں؟ پیر صاحب، بزرگ صاحب، نذرانہ شکرانہ ان کی بارگاہ پیش کر دیجئے اور عقیدہ رکھیے وہ آپ کے سارے مسائل حل کر دیں گے۔ دنیا میں سب سے بڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ گزری ہے، کون ہے جو ان کا مقابلہ کر سکے؟ لیکن ان کو بھی اللہ نے جو راستے سکھلایا بتلائے، اس راستے پر جب چلے تب اللہ نے کامرانی عطا کی ہے۔ اس کی ایک مثال اگر دیکھیے، 1-2 منٹ میں معاملہ ختم ہوتا ہے۔ جنگ بدر کے موقع میں 14-15 سال کے لڑکوں کو فوج میں داخل کیا گیا تو 313 کی تعداد بنی۔ یہ کوئی مردان جنگی نہیں، کھیل کود کرنے والے بچے ہیں۔ جب ان کو شامل کیا گیا تو 313 کی تعداد ہوئی۔ اللہ کی جانب سے اجازت تھی، اب تو تمہارے سامنے دشمن ہے، لڑنا ہی ہوگا۔ آپ نے بدر کے بازار میدان میں سب کو کھڑا کر دیا، مقابلہ ہوگا، مقابلہ کے لیے آپ کھڑے، ساتھیوں کو، صحابہ کو سب میں لگا دی، ان کی سب بندی کرا دی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور بڑی الہا اور اصرار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، یہاں تک کہ دعا کرتے کرتے آپ کی زبان سے ایسا جملہ نکل آیا کہ اللہم ان تہلک ہذی العصابۃ لم توبت قط۔ الہی یہ مٹھی بھر جماعت ہے، کیسے کیسے کر کے ہم نے اسے جمع کیا ہے تیرے دین کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے، مخالفین کے سامنے سب بندی کر دی ہے۔ اگر یہ لوگ آج ختم ہو جائیں، تباہ برباد ہو جائے تو کوئی ہمت نہیں کرے گا اسلام کا نام لینے کی۔ اس لیے فرمایا اللہم ان تہلک ھذی العصابہ لم توبت قط۔ الہی اگر روئے زمین پر یہ معمولی سی مٹھی بھر جماعت ہلاک و برباد آج کر دی گئی تو روئے زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ کتنے ناد و نخرے کے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جملے کہے ہوں گے، اندازہ لگا لیجیے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی ہے اور 313 نے 1000 کے کفار و مشرکین پر غلبہ حاصل کیا ہے۔ اب سوچتے ہیں کہ مصلی پہ بیٹھیے، وہ بھی جمعہ میں آ جائے کافی ہے، 5 وقتہ بھی نہیں، جمعہ میں ایک مرتبہ مسجد کو بھر دیجئے اور اس کے بعد سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کا غلام بیٹھا ہوا ہے، وہ انتظار کر رہا بندہ ہم سے کچھ کہے گا تو ہم اس کو دے دیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حالات اگر بدلنا چاہتے ہیں اس کے لیے اسباب پیدا کیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ آپ کی پذیرائی ہو اور کہیں آپ کو ترچھی نگاہ سے نہ دیکھا جائے
تو اپنے اخلاقیات پر اور اپنی دینیات پر زور دیجئے، اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان بنانے کی کوشش کیجئے، اور یاد رکھیے اگر اللہ پہ ہمارا آپ کا بھروسہ ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال باقا نہیں کر سکتی، کوئی ہمیں نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہمارا اللہ پر اعتماد کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم نے معمولی چیزوں میں اللہ کو چھوڑا ہے اور غیر اللہ کے در کو تھام لیا ہے، نتیجے کے طور پر ذلت و خواری مقدر بنا دی گئی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ حالات ہمارے سدھر جائے تو ہمیں حالات سدھارنے کی کوشش کرنا ہوگی، اور اگر ہم اپنے آپ کو حالات سدھارنے کے لیے تیار نہیں کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس آتی اس کی ناقدری کر گزرتے ہیں تو اللہ اپنی نعمتوں کی ناقدری ہوتا ہوا دیکھنا گوارا نہیں کرتا، وہ نعمتیں چھینتا ہے اور ذلت و خواری سے دوچار کرتا ہے۔ فرعون کے اقتدار جا سکتا ہے تو موجودہ دور کے فرعون جیسے بننے والے انسانوں کی حکومت و اقتدار کا خاتمہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ شرط یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانہ اور عبادت کا نذرانہ پیش کرنے کی کوشش کیجئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حالات کی تبدیلی کا ایک نمونہ، بہترین نمونہ دیکھیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو جو مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، الہی جو بیمار انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما دے، الہی جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دیں، جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دیں، جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔